أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلى قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 132. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیہ کریمہ کا مفہوم، اس کا پیغام پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، اللہ پر ایمان، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھنے والے کے لیے کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم پہ رحم کرے، یعنی تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تم سے کہا ہے اس پر عمل کرو، ان کی اطاعت کرو. اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر رحمت کی توقع بے جا ہے، اور اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا. یہ ایک آیت نہیں ہے، 20 آیات کہ جو اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور اسی میں آپ غور فرمائیں تو انسان کی آزمائش بھی ہے. اس آیہ کریمہ کا جو پس منظر ہے اور اس کا مفہوم ہے اور مکمل تصویر، اسے اور زیادہ واضح کرنے کے لیے ہم 2 آیتیں پیچھے چلتے ہیں. آیت نمبر 130 سے شروع کرتے ہیں. عرض کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر ربا، سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا ترجمہ عام طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، یہ اب قرآن بتا رہا ہے. اب اگر کوئی انسان کہے میں بغیر تقوی کے میں تقوی تو اختیار نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ فلاح پانے کا، تو وہ راستہ جو بھی بتائے گا وہ فراڈ کرے گا، چاہے وہ فراڈ ائمہ اہل بیت کے نام پر کیا جائے. یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے 2 اور 2 4 واضح ہے. وہ بات جو قرآن کریم میں مسلم ہو، قرآن کریم کی آیات اسے واضح بیان کر رہی ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو اسی قرآن کو پہنچانے آئی تھیں اور اسی قرآن کو بچانے آئی تھیں، وہ ایک ایسا دین بتا جائیں جو اس دین سے مختلف ہو جو قرآن میں بتایا گیا.
ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس اور مناظرہ کرنے لگا اس بات پر کہ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھا نہیں جا سکتا۔ امام نے فرمایا نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ جو ہمارے چہروں پر دو آنکھیں ہیں، یہ کن چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں؟ یہ مادی چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو، جو اس بارگاہ کو، اس کارپیٹ کو، ممبر کو، مائک کو، سٹینڈ کو، گلاس کو، سب چیز، یہ سب مادی چیزیں۔ غیر مادی چیز کو یہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اللہ مادے سے بنا ہوا جسم نہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس نے کیا کہا؟ اب توجہ فرمائیں۔ اس نے کہا آپ احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ شخص اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا۔ جو ماننے والا ہو وہ تو یہ نہیں کہتا کہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، دوسرے مسلک کا تھا۔ لیکن اہل بیت علمی مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اہل بیت نے بندے نہیں کھڑے کیے ہوتے تھے، کوئی سوال کرنے آئے تو اس کو گالیاں دے کے بھگا دو، یہاں سے بات ہی نہیں کرو۔ یہ ہماری اپنی محنت ہے جو ہم نے ابھی ماحول بنایا، گالیوں والا، بدتمیزیوں والا، بد اخلاقیوں والا، یہ ہماری محنت ہے۔ یہ نہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، نہ رسول پاک کا یہ اخلاق تھا، نہ اہل بیت کا یہ اخلاق تھا۔ یہ ہم نے بنا لیا۔ اب آپ توجہ فرمائیے، یہ جو روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ کتاب اصول کافی کے اندر موجود ہے۔ وہ امام سے کہتا ہے احادیث کا انکار کر رہے ہو۔ کون سی حدیث؟ کہ جو مثلا ان تک پہنچی ہوئی تھی رسول اللہ کے فراہمی۔ ہر وہ بات جو رسول اللہ کے نام پر پہنچے، ضروری نہیں رسول اللہ نے کہی بھی۔ رسول کے بعد تو اور کام خراب ہے، رسول اللہ کی زندگی میں لوگ ان کے اوپر جھوٹ بولتے تھے۔ شیعہ سنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور فرمایا میرے بارے میں لوگ کثرت سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا، یعنی مجھ سے منسوب کی بات، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں، آگ میں بنا لیا۔ رسول پر جو جھوٹ بولے، بہت جھوٹ گڑا گیا رسول پر بھی اور اہل بیت اطہار کے نام پر بھی بہت جھوٹ گڑا گیا۔ ائمہ نے خود بتایا ہے، بعض لوگوں کے نام لے کے لعنتیں کی ان پر۔ ایک فارمولہ بتایا ہے اور وہ فارمولہ ہے قرآن۔ ایک فارمولہ بتایا ہے ان فتنوں سے بچنے کا، اور اس کا نام ہے قرآن، اور ہم نے وہ قرآن بھی نہیں پڑھا۔ پتہ نہیں ہم کون ہیں۔ ہم ان پہ صدقے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مان سکتے۔ وہ جو سجیسٹ کر رہے ہیں، وہ جو تجویز دے رہے ہیں، اس تجویز پر عمل کرنا، آپ خود بھی سوچئے کیا سبب ہے، وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا امام سے کہ آپ احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ امام نے آیت پڑھی جو قرآن کریم کی آیت ہے، جس میں اللہ خود بتا رہا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آنکھیں، ابصار، بصر، اس کا یعنی اللہ کا ادراک، اسے درک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ،
اور وہ آنکھوں کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے، آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا لطیف اور بڑی باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ یہ آیت پڑھی امام، وہ بھی کوئی اینٹی قرآن مزاج کا تھا، اس نے کہا کہ حدیثوں کو جھٹلا دے پھر ہم۔ امام نے لفظ جو بولے وہ سنو، امام یعنی امام ائمہ نے جو ہمیں فارمولہ دیا خود بھی وہی کرتے تھے، لوگوں کو یہ کر کے دکھاتے تھے۔ یعنی امام کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ رسول کا فرمان نہیں ہے جن کو یہ حدیث کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو وہ دلیل دے رہے ہیں جو دلیل پھر بعد میں آنے والے بھی دے سکے دوسروں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا كانت الروایات مخالفة للقرآن كذبتها، اے شخص جب بھی روایات قرآن کی مخالف ہوگی میں انہیں جھٹلا دوں گا، میں کہوں گا یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ آپ لوگوں کے لیے جسے عوام کہتے ہیں سب سے آسان راستہ جھوٹ سے بچنے کا یا کم از کم محتاط ہو جانے کا قرآن پڑھنا ہے، اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں۔ اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ سنا سنایا، مجھ سے سنا، ایک اور سے سنا، دوسرے سے سنا، تیسرے سے سنا۔ اگر یہ دونوں تینوں آپس میں لڑ پڑے آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ آپ فیصلے کے لیے اپنے اندر صلاحیت اس طرح پیدا کریں جس طرح اہل بیت اطہار نے رہنمائی فرمائی۔ توجہ کر، میرا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی یہ کہوں گا جڑا میری گل ماننے گا وہ حلالی ہوئے گا، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ باطل ہے، یہ لغویات ہے، یہ بےہودہ ہے۔ میرا آپ سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ میری بات جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ مان، ٹھیک ہے؟ میرا آپ سے مطالبہ وہ بات ماننے کا ہے جو آپ کو خود بھی آپ دیکھیں گے اہل بیت کے فرامین میں مل جائے گی، اور میں آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کا اپنا بھی ایمان ہے، اس کتاب کی دعوت دے رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کا اپنا بھی ایمان ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ بیچ میں بعض مریض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ آیا مجھے کہتا ہے یہ قرآن تو چینج نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا نہیں، وہ جو مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا وہ تو قبول ہی نہیں کیا تھا لوگوں نے۔ ایسے ایسے بے ایمانوں نے ذہنوں میں جراثیم ڈالے ہوئے، قرآن کے نزدیک نہ آئے۔ اب اگر آپ ذرا ذہنی طور پر فریش ہیں، میں آپ کو چند باتیں بتانے لگا ہوں، ان کو سمجھیے گا، سوچنے کی عادت ڈالیں دین کے بارے میں۔ سارا فوکس جنت پہ نہ رکھیں، کچھ ذرا باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کی بھی دماغوں کو عادت ڈالیں۔ فرض کریں یہ باطل ہے، غلط ہے، لیکن فرض کریں صحیح ہو یہ بات کہ مولا علی نے قرآن جمع کیا ہو علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ لائے ہو کہ یہ قرآن ہے اور وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ قرآن کے جو دوسروں نے جمع کیا تھا وہی چل رہا ہے، ٹھیک؟ وہ جو مولا والا قرآن ہے وہ ہے کس کے پاس؟ جی اویلیبل ہے آپ کو؟ نہیں۔ جو اویلیبل قرآن ہے وہ کون سا والا ہے؟ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چھٹے امام آ کر کہتے ہیں، آٹھویں امام آ کر کہتے ہیں ہماری روایات کو قرآن پر پرکھو۔ آگے سے بندہ کہے گا جو کدھر ہے جی قرآن؟ اپنے آپ کو تو نہیں کہہ رہے نا کہ روایات قرآن پر پرکھو، کس سے کہہ رہے؟
عوام سے کہہ رہے ہیں کہ احادیث کو کہاں سے دیکھو پرکھو، کہاں پر؟ قرآن پر۔ تو کدھر ہے وہ قرآن؟ چلا گیا۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ جناب امام کے پاس ہے، وہ آئیں گے تو ساتھ لائیں۔ تو یہ جو سب کے سب ائمہ تاکید کر رہے ہیں، یہ جو مولا علی علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ ان قریب میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جب قرآن کو جب اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح پڑھنا چاہیے، تو سننے والے کہیں گے نقصان نقصان، ٹھیک ہے۔ اور جب قرآن کی آیات کو ہیرا پھیری کر کے سنایا جائے گا تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ۔ یہ مولا نہج البلاغہ پڑھے موجود، کس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو آئندہ زمانے میں ہوگی؟ اچھا، مولا جب خود خلیفہ بنے تو وہ جو قرآن تھا وہ کیوں نہیں پیش کیا؟ جب اپنی حکومت ہے۔ کچھ باتیں تھوڑا سا غور کرنے سے ان کا جھوٹ ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ چلے جی، خلیفہ اول کے دور، خلیفہ ثانی کے دور میں، خلیفہ ثالث کے دور میں تو مولا علی کے پاس حکومت نہیں ہے، اب قرآن تو ہے نا ان کے پاس۔ اب جب مولا علی علیہ السلام خود مسند خلافت پر بیٹھ چکے ہیں تو پھر سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے تھا وہ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا یہ ہے قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر قرآن ہو ہی نہ تو امت کہاں جائے گی؟ کسی جھوٹی روایت میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا جس نے وہ پہلا جھوٹ گھڑا وہ یہ دوسرے جھوٹ گھڑنا بھول گیا، چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، نہ جھوٹے کی یادداشت ہوتی ہے۔ یہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں یہ کہاں سے اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے۔ مولا تخت پر بیٹھتے، تخت خلافت پر، پہلی اناؤنسمنٹ جو علی یہ فرما رہا ہے کہ میں حکومت اپنے علم سے کروں گا، کسی کی روش کو فالو نہیں کرے گا علی۔ جو علی یہ کہہ رہا ہے، للکار رہا ہے، یہ نہیں کر رہا کہ اپنی حکومت ذرا مضبوط کروں، سب کو تھپکی دوں، سب کو، کسی کو یہ گفٹ کروں وہ گفٹ کروں، کسی کو یہ حکومت دوں، وہ جیسے حکمران سیاستدان کرتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگ کہتے تھے علی سمجھدار نہیں، آتے ساتھ ہی سب سے پھٹے کرتے، جھگڑے کرتے۔ بہادر ہے، سمجھدار نہیں۔ خود احمد تھے، علی کو کہتے تھے سمجھدار نہیں۔ علی کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ ناجائز لیا ہو اور اس پیسے کو کسی عورت کو حق مہر دے کے اس عورت کو اپنی بیوی بنایا ہو، علی وہ پیسے بھی واپس لے گا تم سے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی تمہاری بیویوں کو بھی فارغ لے گا تم سے۔ وہ علی یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ اصلی قرآن ہے، اس کو دیکھو؟ سمجھ آ رہی؟ سوچنے سے بات حاصل۔ تو اس قسم کی خرافات گھڑی گئی تاکہ ان کے اثرات آج تک بھی باقی رہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ قرآن سے دور رکھنے کے لیے یہ سب گھڑا گیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن سے جب بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن تو وہ ہے ہی نہیں۔ اس کا جھوٹ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اتنی کتابیں پڑھنے کی زحمت نہ کریں، ایک اللہ کا قرآن اچھی طرح سے پڑھ لیں، آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یا کوئی یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں نور قرآن ہوگا نا،
وہ آپ کو بتائے گا یہ بات مشکوک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ تاثیر رکھی ہے، لیکن یہ تاثیر آپ بیمار ہیں، سامنے دوا رکھی ہے، آپ بیمار ہیں، تکلیف میں، کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس دوا کو جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے ویسے کھانے سے۔ لیکن اگر آپ کہیں اپنے بیٹے سے میرا پتر اس دوائی کو میرے سامنے وہاں میز پہ رکھ دو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے، میں دوائی کو دیکھتا رہوں، پھر آپ کو دوائی پہ زیادہ پیار آ جائے، آپ کے میرا پتر دوائی لیا، میں چومڑی، دوائی کے ڈبے کو آپ چومیں، پھر اندر سے پتا نکالیں، ایک ایک گولی کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، پھر کہ میرا پتر پھر اتنے ہی رکھ، اور پھر شام کو کہیں میرا پتر میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ پتر آپ کو کیا کہے گا؟ منہ پہ نہ بھی کہے، دل میں کیا کہے گا؟ ابا، جسم ٹھیک ہونے کے لیے پہلے دماغ ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ چمڑ کے لیے نہیں ہے دوائی ڈاکٹر لکھ کے دی، یہ چم ہو جا کے گھر ان چٹو یہ ویک کے ٹھاڑ پوندی رہو، یہ گڈی دے بیک ویو میرر دے نال لٹکا لو قرآن مجید ہو تو ان نال گڈی اچ برکت ہو سی، بھاویں ویس گانے انڈین چلائی رکھو جو مرضی کی، وہ قرآن دی برکت نال گڈی بالکل ٹھیک چل سی۔ اس قسم کے فراڈ دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے علاقے میں ایک دفعہ پولیس مقابلہ ہوا اور ڈاکو تھے، مار دیے پولیس نے، تو اس کی ماں، ایک ڈاکو میں سے ایک کی ماں جو ہے وہ آ گئی، کیا کہتی ہے؟ میں قرآن دے ہٹھو ٹپا کے گھروں کڑیا سے ڈاکہ مارنے کے لیے، ڈاکہ مارنے جا رہا ہے پتر، ماں کو پتہ ہے، کہہ رہی ہے حفاظت کے لیے کیا کر رہی ہے؟ قرآن پکڑ کے کھڑی ہے، پتر نیچے سے گزر کے جائے ڈاکہ مارنے کے لیے۔ اسلام اور قرآن کے یہ استعمالات بھی اب معاشرے میں، اور پھر اللہ سے ناراض ہو رہی ہے، حفاظت ہی نہیں کی تھی میرے پتر۔ سب سے آسان راستہ آپ کے لیے، میں پچھلے سال بھی کھپا تھا یہاں پر، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ کتنوں نے کھولا ہوگا، پڑھا ہوگا، کوئی 10-15 منٹ قرآن کو دیے ہوں گے کہ یا اللہ میں اور تو اکیلے بیٹھتے ہیں 15 منٹ کے لیے، اللہ اور بندہ ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی نہ ہو، اور آپ اللہ سے کہیں یا اللہ یہ کتاب ہے، تیری کتاب ہے، تو نے کہا یہ ہدایت ہے، تیرے رسول نے فرمایا ہدایت ہے، ہمارے ائمہ نے سب نے اس کی تاکید کی ہے، میں اس کتاب کو کھول رہا ہوں ہدایت کے لیے، مجھے ہدایت عطا کر۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ بندے کو عطا کرتا ہے، ان میں سے اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے بندے کو دینا، وہ ہدایت ہے۔ ثبوت پیش کروں گا، کیا کہا میں نے؟ وہ تمام چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو اللہ بندے کو دیتا ہے، ان میں سے خدا کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے کہ یہ بندے کے پاس ہو؟ وہ ہے ہدایت۔ کیسے پتہ چلے؟ اتنی پسند ہے اللہ کو بندے کے لیے ہدایت، رہنمائی، کہ بندے پر واجب کر دیا کہ ہر نماز میں 2 مرتبہ ہدایت مانگ مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی اور صورت نہیں ہے جسے نماز میں پڑھنا واجب ہو سوائے سورۃ الفاتحہ۔ یہ ایک اہمیت کی دلیل۔ دوسری، ایک مرتبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تسلی نہیں ہوئی ایک مرتبہ پڑھا کے، کہا 2 مرتبہ کم از کم۔
ہر نماز میں، ورنہ تیری نماز ہی قبول نہیں ہوگی اگر تو نے فاتحہ نہ پڑھی۔ اور اس سورۃ الفاتحہ میں صرف ایک چیز مانگنی سکھائی ہے خود اللہ نے بندے کو، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا کہ مثلا تم الحمدللہ شروع کرو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد دعا پھر اپنی مرضی کی مانگ لو۔ انہوں نے کہنا یا اللہ ساڑھے پیسے زیادہ ہو تو گڈی میری چینج ہو جائے ماڈل، تو میری موٹر سائیکل ہو، اسی دعائیں آ جائیں، یا بیماریوں کی دعائیں آ جائیں کہ میری شوگر صحیح ہو جائے تو میرا یہ صحیح ہو جائے۔ اللہ نے یہاں بندے کو آزاد نہیں چھوڑا، کیا فرمایا؟ خود مانگنا سکھایا ہے، کیا چیز مجھ سے مانگو۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ بطور کلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ دعا ہے۔ وہ جو شروع کی آیات ہے وہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کا ادب ہے۔ ہمارے ائمہ نے بتایا کہ دعا اس طرح مانگو جیسے سمجھدار فقیر دعا مانگتے ہیں۔ سمجھدار، جو نہ سمجھ ہو وہ جیسے ہی جس سے کچھ چیز مانگنی اسے کہتا ہے یہ چیز مجھے دے دو۔ جو سمجھدار فقیر ہو وہ جب جانتا ہے جس سے کچھ چیز لینی ہے پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ بڑے سخی کے دروازے پر آیا ہوں، بڑی سخاوت سنی ہے آپ کی، آپ کا تعریفیں کر کر کے صفات اس کی بیان کرتا ہے، اچھی صفات جب کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اپنی درخواست اس کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہمارے ائمہ نے بتایا۔ تو یہ ساری اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر چیز تو تیرے ہاتھ میں، جزا کے دن کا مالک بھی تو ہے، پالنے والا بھی تو ہے، رحمتوں والا بھی تو ہے، یہ ساری تعریفیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ تیرے سوا کسی کو مددگار سمجھتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کو سپرد کر کے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے لیے ہدایت سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ ایک اور بات، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن، ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہے یہ؟ ہدن، ہدایت۔ بندے نے دعا مانگی ہدایت کی، اللہ نے کہا یہ نہیں، بندے نے کہا نہیں۔ بندہ بھی تو بڑا سمارٹ ہے، نماز میں کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کہا کہ ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی وموعظۃ للمتقین۔ اللہ نے کہا یہ تجھے دے رہا ہوں جو تو اتنی مانگ رہا ہے، دن میں 2 ٹائم، کم از کم دن میں 1 ٹائم تو پڑھ لے، دن میں 10 ٹائم وہ جو نماز پڑھتا ہے 10 مرتبہ ہدایت مانگتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو 1 ٹائم بھی نہیں چیک کرتا۔ یہ سمجھدار بندہ ہے، یہ سمجھدار بندہ نہیں۔ واپس آتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا کر، سود در سود اقوا اختیار، لعلکم تفلحون، یہ راستہ ہے فلاح، یہ راستہ ہے کامیابی۔ مولا کائنات خطبہ دیا کرتے تھے، کہاں سے آغاز فرماتے تھے؟ الفاظ پہ غور کیجیے، اوصیکم عباد اللہ
میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اے اللہ کے بندو، ونفسی، اور اپنے آپ کو، بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی، تمہیں اور اپنے آپ کو علی وصیت کرتا ہے بتقوی اللہ۔ یہ امام المتقین کہلانے والی ہستی اپنے آپ کو بھی اس سے باہر قرار نہیں دے۔ کیا ہے تقوی؟ آج ذرا آپ کو میں کھول کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہم سمجھتے ہیں عام طور پر اگر کسی شخص کو دیکھیں بڑا، کسی سے وہ کوئی الگ تھلگ رہتا ہے سب سے، اپنی نماز پڑھی، اپنی تسبیحیں پڑھی، تاکیبات کی، اور جناب سیدھا مسجد سے گھر سے مسجد، ادھر ادھر نہیں جا رہا، بڑا، ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ قرآن والا متقی پرہیزگار یہ نہیں ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اور وہ لفظ ہے رہبانیت۔ کیا لفظ ہے؟ رہبانیت۔ سورۃ الحدید 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور اس کے بالکل آخر میں چند آیات میں یہ آیت ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور وہ رہبانیت جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے خود سے بنا لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے واجب نہیں کی تھی۔ رہبانیت کیا تھی؟ ترک دنیا، ترک لذات، لذت والی چیزوں کا ترک کر دیں، معاشرے سے کٹ جانا۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ سالوں کی ہم نے اللہ اللہ کرنی ہے، لوگوں سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں، اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، ورد ہو رہے ہیں، وظیفے ہو رہے ہیں، مستحبات ہو رہے ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، اپنی الگ تھلگ دنیا ہے۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ رہبانیت۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن والے اسلام، قرآن کی دکھائی ہوئی تصویر جنہوں نے نہیں دیکھی، ان کی دین کے بارے میں غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے تقویٰ کے بارے میں۔ جو بندہ ہے نا، بس وہ بالکل ہر وقت تسبیح، اور ادھر کوئی خرابی ہو رہی ہے، منہ ادھر کر لیا، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہتے بڑا متقی ہے۔ یہ متقی نہیں ہے۔ جیسے قرآن متقی کہتا ہے، یہ متقی وہ۔ آپ سے سوال، قرآن مجید میں مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ کس ہستی کو قرار دیا ہے؟ جی شک کبھی آپ کس ہستی کو قرار دیا ہے؟ میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں، صحیح سے، رسول اللہ کو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو میں نے آپ کو تصویر تقویٰ کی ابھی بتائی ہے، لوگ متقی سمجھتے ہیں، رسول اللہ ایسے تھے۔ مدینے میں کیا بدماشی کر رہے ہیں لوگ سالوں کی، اسی تے اللہ والے لوگ، اسی رحمت للعالمین، اسی لوگوں کو کیوں تنگ کریں، ان اپنی قبریں جڑیں، اسی اپنی قبریں جڑیں۔ رسول اللہ ایسے تھے؟ جی رسول اللہ ایسے ہوتا تو کبھی بھی بدر کا میدان نہ سجتا، احد کا میدان نہ سجتا، خندقیں نہ کھودی جاتی، تبوک پیش نہ آتی، منافقوں کا پتہ نہ چلتا، سارے ہی اللہ اللہ کر رہے تھے وہاں پہ۔ تسبیح پکڑنے سے مومن کا پتہ نہیں چلتا، جب آزمائش ہوتی ہے مومن کا تب پتہ چلتا ہے۔ مدینے میں تسبیح پڑھنے والے بہت تھے،
امام حسین کے ساتھ جانے والے کم تھے. امام حسین سے کہہ رہے تھے آپ کو کیا ہے, آپ کو اللہ نے اتنی شان دی ہے, آپ رسول کے نواسے ہیں, آپ چھوڑے گندا بندہ یزید اس کے منہ لگیں گے, گندے بندوں سے منہ لگے تو ایسے ہی اپنی انسلٹ کرواتا ہے, اس سے کچھ بھی توقع رکھی جا سکتی. یہ سمجھدار لوگ امام حسین, یہ اسلام ہے, یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے. رہبانیت یعنی چھوڑ دو معاشرے کو. تقویٰ کیا ہے؟ جسے قرآن متقی کہتا ہے. قرآن سے متقی کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے مضبوط کرے کہ میں نے گناہ میں آلودہ نہیں ہونا, لیکن اس کے لیے معاشرے سے باہر چلا جائے. نہیں, جو اسلام قرآن نے بتایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر, اپنے آپ کو پروٹیکٹ, ڈھال بنا لے تقویٰ کو گناہوں کی. پھر بھاگنا نہیں ہے, پھر معاشرے کے اندر جیسے ایک سپاہی ڈھال پہنتا ہے اور پھر دشمن سے جنگ کرتا ہے, تو بھی تقویٰ کی ڈھال پہن کر گناہ سے بھرے ہوئے معاشرے میں جنگ کر, جہاد کر. جو گناہوں سے آلودہ ہو رہے ان کو گناہوں سے بچانے کی, باہر نکالنے کی کوشش کر. قرآن کا متقی یہ ہے. قرآن کا متقی کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے والا نہیں. اس بیچارے کو کسی نے بتایا نہیں ہے, اور جس نے بتایا ہے غلط بتایا ہے. اور اس کا اپنا قصور کیا ہے؟ جہاں سے تقویٰ کی اصل شکل دیکھنی چاہیے تھی وہاں سے تقویٰ کی تعریف نہیں پوچھی. اللہ متقیوں کی کون سی شکل دکھا رہا ہے؟ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو. مسلمانوں سے اللہ کے آخری رسول کی امت سے کیا خطاب ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. بس اس پہ خوشیاں بنائیں. اللہ نے کہہ دیا, اللہ پاک کہہ دیتا اسی بہترین سانو اور کی چاہیے. اگے بھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے, لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے, لوگوں سے غلط طریقے سے ان کا مال اچک لینے کے لیے. کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ تصویر ہے قرآن کی. اس لیے قرآن کہہ رہے کہ تم بہترین امت ہو, اس لیے کہ تم اللہ کی پولیس ہو. تم اللہ کے نمائندے ہو. تم معاشرے کو ویسا بنانے کی فکر میں ہو جیسا خدا دیکھنا چاہتا ہے. لہذا جب دیکھتے ہو اچھائی پہ عمل نہیں ہو رہا تم اچھائی کا حکم دیتے ہو. جب دیکھتے ہو برائی ہو رہی ہے تم برائی سے روکتے ہو. گھر بیٹھ کے تسبیح نہیں توڑتے ہو. تسبیح پڑھنا بہت اچھا عمل ہے, لیکن اگر یہ ذمہ داری کا آلٹرنیٹ بن جائے تو یہ خیانت ہے. کوئی امر بالمعروف کرنے والا, کوئی معاشرے کی اصلاح کا پرچم بلند کرنے والا تنہا میدان میں کھڑا ہو اور ایک بندہ کہے ہم اس غلیظ معاشرے سے نہیں الجھ سکتے, ہم تو اپنا ورد کریں. ہماری جو اے سی میں بیٹھ بیٹھ کے سفید چٹی سکن ہو گئی ہے وہ دھوپ میں نکلنے سے خراب ہو جاتی, کالی ہو جاتی. ہمارے چہرے کی نورانیت میں کمی آ جاتی, ہم باہر نہیں نکلیں. یہ نورانیت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پہ نور ہی نور ہے, اس کے بالوں میں بھی نور ہے. دیکھا آپ نے؟ نور ہی نور ہے. فلم ایکٹروں کے چہروں پر بہت نور ہوتا ہے. کم پڑ جائے تو ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں جو ان کو میک اپ کر کے ان کا نور اور بڑھا دیتے ہیں. اتنا نور بڑھ جاتا ہے کہ پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے دوڑ لگے. یہ نور نہیں ہوتا. مولا علی علیہ السلام کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا.
ایک ہے ہم سن کے ایک ذہن میں تصویر بنا لیں، ایک وہ تصویر ہے جو احد کے دن، صرف احد کے دن 60 یا 70 زخم مولا علی کو لگا تھا۔ لڈو تھوڑی بانٹ رہے تھے ادھر میدان جہاد میں۔ علی سے بڑا کوئی متقی ہو، اتنا بڑا متقی کہ امام المتقی کبھی میدان صفین میں کھڑا ہے، کوئی مشکل نہیں تھی، کمپرومائز تھوڑا سا معاویہ سے، ٹھیک ہے ادھر تم مثلا وہ کرتے رہو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ڈسٹرب نہ کرو، میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے تو میں ڈسٹربنس عبادت میں نہیں چاہتا، میں دنیا نہیں چاہیے، کوئی نہیں وہ تم لے کیا ایسے۔ یہ جو تقوی کی تصویر، رہبانیت کو بعض کام چور غیر ذمہ دار دین کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والے یا خود بے وقوف، کہ وہ تصویر پیش کی ہے نیکی کی اور تقوی کی کہ بس بندہ جو ہلے نہ، ہاتھ بھی نہ ہلا سکے، ٹونڈا ہو، وہ بہت متقی ہے۔ اس کا کام کیا ہو، بس تویز بھیجو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، جو جس کو کچھ چاہیے میرے پاس آئے۔ رسول اللہ ایسے تھے۔ اللہ نے رسول کی سیرت کو، رسول کے انداز کو، رسول کی گفتار کو، رسول اللہ کی زندگی بھری ہوئی جنگوں سے، تحریف کر دی، اور سادہ لوگ عوام کیا سمجھتی ہے، یہ جو بیٹھا رہتا ہے ہر وقت تسبیح ورد کرتا رہتا ہے یہ بہت نیک بندہ ہے، وہ جو مزدور پسینہ بہا کے تھک رہا ہو وہ متقی نہیں لگتا اس کو، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ متقی ہے۔ یہ جو یہاں بیٹھ کے لوگوں کو وظیفے بتا کے ان سے چندے اکٹھے کرتا رہتا ہے یہ متقی نہیں ہے اللہ کے نظر میں۔ وہ جو اپنا خون پسینہ بہا کر چند روپے کما کر کھلاتا ہے گھر والوں کو وہ متقی ہے۔ اللہ کے رسول گزرے کہیں سے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور ایک لوہار کا کام سخت ہوتا ہے، آگ کے ساتھ کام ہوتا ہے، اس کو لوہے کام کر رہا تھا، لوہاروں کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو بلند کیا اپنے صحابہ کے سامنے اور کہا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ کو کون سا ہاتھ پیارا لگتا ہے تو اس ہاتھ کو دیکھو۔ توجہ کر، وہ کہ جو رزق کے حلال کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام فرماتے ہیں وہ شخص، اب یہ دیکھیں یہ تصویر ہے حقیقی اسلام، وہ شخص کہ جو اپنے گھر والوں کو لقمہ حلال کھلانے کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ اسلام، یعنی جہاد کی مثال کیوں دی؟ چونکہ جہاد بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن فرمایا وہ تو جنگ کا میدان ہے نا، یہ عام حالات میں زیادہ خطرناک جنگ ہوتی ہے جب حرام سامنے پڑا ہوا بلا رہا ہو کہ میں پڑھا ہوں، لے تو لے سکتا ہے، اور وہاں پہ وہ لقمہ حرام سے خود کو محفوظ رکھے، کنٹرول کرے، اپنی خواہش پر کھا سکتا ہے نہ کھائے، کنٹرول کرے۔ امام فرما رہے اس میں اور میدان جنگ میں جو ہاتھ میں تلوار لے کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر جو اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، پہلے دب کے کھاؤ، اخیر تو توبہ ہو۔ ایک بندے سے کہا یار بس کر دو، کہتا 40 سال کا ہو کے بس کرو، 40 سال لائف انجوائے کرو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے 40 سال رہنا، کنفرم ہے اس کو،
ٹھیک ہے، اس کو شیطان نے کیا کہا 40 سال تو حتمن زندہ رہے گا، لہٰذا دبا کے کر جو کرنا نہ کرو، 40 سال مجھے آپ مہلت دے دیں مولانا صاحب، 40 سال مجھے نہ چھیڑے، انشاءاللہ جیسے 40th برتھ ڈے مناؤں گا نا آپ کو بلا کے آپ کے سامنے توبہ کر لوں، لیکن 40 سال تک اتنی خوبصورت دنیا انجوائے کرنی، کہہ رہے یہاں بھی فل پیکج، آگے بھی فل پیکج، یہاں پہلے انجوائے کرو اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کے بعد توبہ کر کے اگلا انجوائے کرو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہر گناہ، سن لیجیے، ہر گناہ انسان کو توبہ سے دور کر دیتا ہے، توبہ کو اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم یا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، اے رسول کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، آپ انہیں کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے نہیں مانا۔ یہ کون ہے؟ اللہ نے ایسا کر دیا ان کو، ان کا اپنا قصور ہے، خود پہنچے اس اسٹیج پر، خود پہنچے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنی مخلوق کا دشمن نہیں کہ زبردستی کسی کے دل پہ مہر لگا۔ یہ مہر لگنے کی اسٹیج کب آتی ہے؟ یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے، مجھ پر بھی آ سکتی ہے، آپ پر بھی آ سکتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے، ہر ایک پر آتی ہے، جو اس راستے کو چلے جس راستے کا انجام اللہ نے یہ بتایا، اور وہ راستہ بار بار گناہ کی تکرار کرنا، بار بار گناہ کو کیا کرنا، ریپیٹ کرنا۔ یہ انسان کے دل کو سخت کرتا جاتا ہے۔ کس کے لیے سخت کرتا جاتا ہے؟ ہدایت نہیں گھسنے دیتا۔ بری چیز وہ تیر کی طرح چبھتی ہے، اس کو تھک جا کے اندر لگتی ہے، سینٹر میں پسند آتی ہے، لیکن ہدایت ٹکرا کے واپس آتی ہے، مزہ نہیں آتا اس میں۔ بری محفلوں میں مزہ آتا ہے، اچھی محفلوں میں مزہ نہیں آتا۔ یہ مزاج اس نے خود بنایا ہے، گناہوں کی تکرار کر کر۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو انسان کی روح پر زخم لگاتا ہے۔ یہ بھی آگے ان آیات میں انشاءاللہ آئے گا، جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں میں، ان میں آ جائے گا۔ مغفرت کا جب ذکر آئے گا تو وہاں پہ میں انشاءاللہ اس کو کھول کر بیان کروں گا۔ چھوٹا گناہ کم تاثیر، بڑا گناہ سختی دل کی زیادہ ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو روایت بتا رہا ہوں۔ روایت نقل کی جاتی ہے مولا امام سجاد علیہ السلام سے۔ روایت کیا نقل کرتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر امام سے سوال کرتا ہے، مولا شمر اگر توبہ کر لے، شمر یعنی قاتل امام حسین، پوچھ رہا کس سے ہے؟ فرزند امام حسین سے۔ لیکن ہمارے ماں باپ قربان ہو ان پر کہ خود جتنا بھی کسی سے دکھ ملا ہو ہدایت کے اور حق کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ سنیے اور سمجھیے، شاید آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوال ہوں، حل ہو جائے۔ پوچھا کہ مولا اگر شمر واقعاً توبہ کر لے تو کیا، آپ جو کہتے ہیں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے سب کے لیے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا، توجہ سے سنیے، امام نے فرمایا اگر شمر بھی صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی، قانون یہی ہے۔ لیکن جو کچھ شمر نے کیا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ گناہ کا اور توبہ کا لنک کیا آپس میں؟ مثال سے سنیے، آپ نے ایک پودا لگایا چھوٹا سا، اس کو پانی دینا شروع کیا، پودے نے بڑھنا شروع کیا۔ آپ جب چاہیں ایک ہاتھ کے اشارے سے اس پودے کو اکھاڑ سکتے، پتلا سا،
کچھ دیر پانی دیتے رہے، کچھ عرصہ، تھوڑا اس کا تنا مستحکم ہو گیا، اب وہ پہلی والی طاقت سے زیادہ طاقت چاہیے اس کو اکھاڑنے کے، لیکن آپ پانی دیتے رہے، پالتے رہے، تناور درخت بن گئے، اب اس کو اکھاڑے، زور لگائے اس کو اکھاڑنے کے لیے، نہیں اکھڑے۔ گناہ بار بار کرنا اپنے اندر اس درخت کو پانی دینے کے مترادف ہے، پھر نہیں اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، میں نے خود دیکھا ہے بستر مرگ پر توبہ نہیں کرتا کہنے کے باوجود، گناہ کیے، بدماشیاں کی ہیں زندگی میں، بستر مرگ پر ہے، یہ گناہ کرتے ہیں انسان کے ساتھ۔ یہ مت سمجھے انسان، ائمہ نے منع کیا، یہ مت کہو، کوئی یہ نہ کہے کل توبہ کروں گا، یہ شیطان کہلواتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ کل کبھی نہیں آنے دیتا، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ کل تک یہ جو تکرار کرے گا اور دور ہو جائے گا، اور اس کے اندر خواہش مردہ ہو جائے گی توبہ کرنے کی، خدا کی طرف واپس آئے گی۔ اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دین اس طرح بتایا کہ یہ کرتے بھی رہو، پھر بھی فلانا کام کر لو تو تم بخشے ہو۔ یہ شیطان کے لیول کے فراڈی ہیں یہ، یعنی چلو دین کے نام پہ اس کو ڈر تو لگ جاتا، ڈر کے شاید مان جاتا، انہوں نے دین کے اندر ایک ایسا راستہ اس کو دکھایا کہ ساری بے ایمانی بھی کرتا رہے اور تیری بخشش بھی ہو، اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا، راستہ ہی بند کر دیا اس کے واپس آنے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کہا جائے جو گناہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اس کو ڈر لگے گا ہے گناہ کر کے جہنم میں جاؤں گا۔ ایک مولانا صاحب آئے، ایک خطیب صاحب آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کام کر، تیرے اگلے بھی گناہ معاف تو تیرے پچھلے بھی گناہ معاف۔ اس نے کہا یار یہ دین تو یہ ہوا نا، ٹھیک ہے، دین تو یہ پیکج تو یہ ہوا، اس نیٹ ورک کی سیم ڈلواتا ہوں، یہ پرانا نیٹ ورک بڑا خراب ہے، یہ بڑا سخت نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کرنا، یہ پیکج زبردست ہے، اگلے بھی معاف اور پچھلے بھی معاف۔ اگلے پچھلے اس طرح معاف نہیں ہوتے، اس طرح کی باتیں سنیں، پہلے قرآن کو چیک کریں۔ میں نے کہا سب سے آسان راستہ آپ کے لیے دین کا صحیح چہرہ دیکھنے کا قرآن، نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن کہیں گے اب مولوی نے ہمیں یہ کہا تھا، اب فلانے ذاکر نے کہا تھا، اور یہ جو شاعری کرتا تھا اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ کچھ بھی قبول نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کی بھی تصویر دکھائی، اور وہ تصویر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں گڑبڑ رہے، جو ہم نے کہا تھا نہیں کیا، تو انہوں نے دنیا میں جن کو اپنا رہنما بنایا تھا ایک دوسرے پر لعنتیں کریں، ایک دوسرے پر یہاں پہ دست بوسیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، قبلہ صاحب بھی بڑے مزے لیتے تھے ہاتھ آگے کر کے کہ چوم رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور بڑے پروٹوکول ہوتے تھے، قبلہ صاحب آ گئے تو قبلہ آگے تو قبلہ پیچھے، وہاں پر قبلہ ان پہ لعنت کرے گا اور یہ قبلہ پہ لعنت کرے گا کہ تو نے کیوں نہیں صحیح دین بتایا، تو وہ کہے گا تمہارے پاس نہیں تھا، تمہیں خود بھی پیکیجز لینے میں مزہ آتا تھا، دین پر عمل کرنے کا تمہارا بھی دل نہیں کرتا تھا، تبھی تمہیں میں پسند آتا تھا، ورنہ قرآن موجود تھا، کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اس کے اوپر پھر سونے پہ سہاگا کہ رسول اللہ شکایت کریں کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو ہونی ہے، میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بچنا کیسے ہے اس سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روز قیامت قوم اپنی قوم کی رسول اللہ شکایت نہیں کرے، اس لیے کہ قرآن نہیں بدل سکتا، اور قرآن نے جا بجا قیامت کے دن کے مناظر دکھائے، ان میں سے ایک منظر یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی قوم کی شکایت کرے، کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں۔ روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک طرف قرآن ہوگا، ایک طرف اہل بیت ہوں گے رسول اللہ کے،
اور اپنی امت سے سوال کریں گے یہ 2 چیزیں میں دیکھ رہا تھا مجھے بتاؤ میرے بعد ان 2 کے ساتھ تم نے کیا کیا. لیکن قرآن مجید میں قرآن کا تذکرہ ہے. قرآن کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. صلوات پڑھیے محمد والا. بس تقویٰ خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہماری ہدایت فرما، نہ میری ہدایت فرما. ہماری. کوئی اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہے گا ہماری. کوئی پہاڑ پہ چلا جائے تب بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اسے باقیوں سے کنیکٹ کر دیا. اہدنا، میں نہیں، ہماری ہدایت فرما. اور تقویٰ کا صحیح مفہوم بھی کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو مضبوط بنانا اور اس کے بعد بچانا ان کو کہ جو اس گناہوں کی دلدل میں غرق ہو رہے ہیں. اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو امام حسین کی کربلا یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے. اگر امت غرق ہو رہی ہو، اگر معاشرے میں فسق و فجور رائج ہو رہا ہو اور اس کو اس کی اصلاح کی فکر کیے بغیر بھی اگر اللہ راضی رہتا تو پھر امام حسین کو کربلا نہ جانا پڑتا. مدینہ میں بیٹھتے، مدینہ میں ہاتھ چومنے والے بہت تھے. تھوڑا سا پانی آپ پی لیں باقی پانی ہمیں دے تبرک کے طور پہ بہت تھے. واعظ و نصیحت سننے والے بہت تھے، ماننے والے کم تھے. آج ہم امام حسین کی زیارت کر کے آئے ہیں، مکہ میں امام حسین موجود ہے. بندے بتا رہے جا کر میں امام حسین کو آج میں نے دیکھا، فرزند رسول کو. کیا کہہ رہے تھے یہ مت پوچھو، بس صرف یہ پوچھو کہ میں نے دیکھا کیسے، زیارت کیسے، میں نے ان کا ہاتھ چوما، میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا. کہہ رہے کیا تھے یہ مت پوچھو، وہ باتیں بہت سخت قسم کی کرتے. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ، میں قیام کر رہا ہوں. ہم نے امام کو چوم کے جنت واجب کرا لی. امام سے کوئی دعا کروا کے ہم نے جنت واجب کروا لی، بس ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے کام چور لوگوں کی دین میں تحریفات کہ جس وقت جو کام کرنا چاہیے ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ چور دروازہ موجود ہوتا ہے. کہتا ہے میں یہ تو نہیں کروں گا، میں یہ کر کے، یہ بھی تو نیک کام ہے، یہ کر لیتا ہوں. جس کے پاس شعور اور بصیرت ہو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس وقت یہی کام کرنا ہے، اس کی جگہ اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا. امام حسین نے کسی سے کہا میرے ساتھ آؤ اور وہ نہ گیا ہو، جا سکتا ہو نہ گیا ہو، ساری رات نماز شب میں کھڑا رہے اور کہے میں اس کو بیلنس کرتا ہوں. ایسی نماز شب، کانچور کی، بزدل کی نماز شب کہ جس کی وجہ سے دین کا سردار کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو، نبی کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا جائے اور یہ کہہ رہا ہو کہ میں نماز شب پڑھ کر اپنی اس ذمہ داری سے بچ جاؤں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا. اس نے خود کو دھوکہ دیا. اس کی بزدلی نے دین کی ایک دوسری شکل کی طرف اس کو مائل کر دیا ہے. حقیقی شکل جو حسین دکھا رہے تھے اس کی طرف نہیں جانے دیا. امت نے نواسہ رسول کی بات نہیں سنی. کربلا برپا ہو، اہل بیت کو اسیر بنایا گیا، ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، گردنوں میں رسیاں پہنائی گئی، بے پالان اونٹوں پر سوار کرایا گیا اور میدان کربلا سے کوفہ پہنچے. پھر بھی ان ظالموں کی تسلی نہیں ہوئی. ابن زیاد لعین نے آگے آگے شہداء کے سر اور پیچھے پیچھے اسیر بیویاں اس حالت میں حکم دیا کہ ان کو یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے دمشق لے جاؤ.
دمشق میں جب یہ سارے مراحل گزر گئے، یزید کا ارادہ نہیں تھا کہ ان اسیروں کو رہا کرے، لیکن اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ جب امام حسین کے بیٹے نے مسجد میں خطبہ دیا، جب علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں بازاروں میں خطبات دیے، دمشق کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا۔ سید سجاد نے لوگوں کو بتایا، جسے باغی سمجھ رہے ہو وہ اس رسول کا میں بیٹا ہوں جس کا نام اذان میں لیتے۔ بلایا گیا دمشق والوں کو کہ آ کر قیدیوں کا، باغیوں کا تماشا دیکھو۔ علی کی بیٹی اگرچہ بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن اپنے بابا کے لہجے میں للکار کر خطبہ دیا، اور کیا فرمایا؟ ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کرواتی ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کس کا تماشا دکھایا جا رہا ہے تم کو۔ میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ اب جس نے تماشا دیکھنا ہے آ کر اپنی نبی زادیوں کا تماشا دیکھ لے۔ جب یہ باتیں، یہ خطبات بی بی نے دینے شروع کیے، گھروں کے اندر یہ باتیں پہنچی، شامی عورتوں کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ جب کوئی شامی مرد اپنے گھر میں گھستا تھا تو اس کی عورت اس سے کہتی تھی کہ تم کتنے بے غیرت ہو، اپنی عورتوں کو تو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور باہر نبی زادیاں بے مکنا و چادر بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں، تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی؟ جب یہ باتیں عام ہونا شروع ہوئی، یزید کو خطرہ محسوس ہوا، اس نے بلایا اور کہا کہ میں ان اسیروں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے سید سجاد سے فرمایا، سجاد اس یزید سے کہو جو ہمارا سامان کربلا میں لوٹا تھا، ہمیں وہ سامان واپس کرے، بڑی قیمتی چیزیں ہیں ہماری اس سامان میں۔ سید سجاد نے یہ مطالبہ یزید کے سامنے کیا۔ یزید کہنے لگا جتنی رقم لینی ہو لے لو، وہ سامان تو کوئی لے گیا اور کوئی لے گیا، پتہ نہیں کچھ بچا بھی ہے یا نہیں۔ سجاد نے فرمایا یزید دو جہان ہمارے اس سامان کی قیمت نہیں بن سکتے، اس سامان میں ایک چیز میری ماں زہرا کے ہاتھوں کی سلی ہوئی چادر ہے۔ ان لوگوں سے کہو جو کچھ بچا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ عزاداروں بس ایک جملہ اور، سامان واپس آنے لگا جو بچ گیا تھا۔ ایک صندوقچہ آیا سید سجاد کے سامنے، صندوقچے کو کھولا گیا، اس صندوقچے کے اندر سے ایک خون آلود کرتا برآمد ہوا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کرتے کو دیکھ کر سجاد کے منہ سے چیخ نکلی، یہ میرے بابا حسین کا کرتا ہے کہ جسے پہن کر میدان کربلا میں گئے تھے، ظالموں نے جگہ جگہ پر زخم لگائے۔ بی بی زینب نے سید سجاد سے فرمایا سجاد اس کرتے کو واپس سنبھال کر رکھ دو، اس کرتے کو مجھے دے دو، میں جب مدینہ جاؤں گی اپنے نانا کی قبر پر جاؤں گی، اس کرتے کا ہدیہ نانا کو پیش کروں گی اور کہوں گی نانا تیری امت نے یہ سلوک کیا میرے حسین کے ساتھ، تیری امت نے تیری بیٹیوں کا یہ احترام کیا کہ بے مکنا و چادر بازاروں اور درباروں میں انہیں پھرایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔